وہ کون سے ایسے ہسٹوریکل ایونٹس تھے کہ جس نے فلسطین کی میجورٹی آف دا لینڈ کو اسرائیل میں کنورٹ کر دیا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے فرعون رامسیس II کو شکست دی اور پھر سے بنی اسرائیل کو دا پرومسڈ لینڈ یعنی کنعان فلسطین کی طرف لے گئے۔ ایک اینشنٹ میسوپوٹیمین ریاست اسیرین امپائر نے کنگڈم آف اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، کافی قید ہو گئے اور کچھ بچے کچے یہودی کنگڈم آف جوڈا کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز نے نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، مگر آپ کے حواریوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے آپ کے پیغام کو غلط ڈائریکشن میں لیا اور اپنے فائدے کے لیے آپ کی ٹیچنگز کو بگاڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا، اور یوں یہودیت سے ہی ایک نئے مذہب عیسائیت کا جنم ہوا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے سدھانت بدھا کا تعلق تھا تو ایک ہندو فیملی سے، مگر ان کی ڈیفرنٹ ٹیچنگز کی وجہ سے ہندوازم سے ہی ایک نیا مذہب بدھزم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 636 CE میں یروشلم کو بغیر خون بہائے فتح کر لیا۔ رومن کرسچنز نے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کی۔ صلاح الدین سلطنت عثمانیہ نے پہلی مرتبہ یورپ کی طرف اپنی ایکسپینشن کو روکا اور اپنی ساری توجہ مشرق کی طرف مرکوز کی۔ زائنزم یعنی صہیونیت کی بنیاد کیسے پڑی، کولمبس کی ڈسکوری آف امریکہ نے ساری بازی کیسے پلٹ دی، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 اور روتھسچائلڈ گروپ کا کریشن آف اسرائیل میں کیا کردار تھا، برٹشرز نے یہ ایک لینڈ آف پیلسٹائن 3 ڈیفرنٹ نیشنز کو دینے کے لیے کیا ایگریمنٹس کیے۔ فلسطین مڈل ایسٹ کی ایک ایسی متنازع سرزمین ہے کہ جو ہمیشہ سے توجہ کا مرکز رہی ہے، جہاں بہت سے پروفٹس تشریف لائے، کئی سلطنتوں اور بادشاہوں نے یہاں حکومت کی، اس سرزمین کو تباہ کیا گیا، کئی بار اس کا نام بدلا گیا اور اسے پھر سے تعمیر کیا گیا۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کی یہ سرزمین تینوں ابراہمک ریلیجنز کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام کے لیے اتنی غیر معمولی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ وہ کون سے ایسے ہسٹوریکل ایونٹس تھے کہ جس نے فلسطین کی میجورٹی آف دا لینڈ کو اسرائیل میں کنورٹ کر دیا؟ وہ کون سے ممالک اور لوگ تھے کہ جو کریشن آف اسرائیل کا باعث بنے، اور یہ سب کب، کہاں اور کس طرح سے ہوا؟ تو چلیے ہم اپنے انہی کوسچنز کے آنسرز تاریخ کے کچھ گمشدہ اور تاریخ صفحوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اس کہانی کا آغاز تقریباً 2000 BC میں ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اینشنٹ میسوپوٹیمین سومیرین بادشاہ نمرود کو ہرا کر اللہ کے حکم سے شہر اورڈ سے کنعان کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہی وہ قدیمی شہر ہے کہ جو بعد میں ارض فلسطین کہلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوئی۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی سنز آف اسرائیل کہا جانے لگا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنی اسماعیل یعنی سنز آف اشماعیل پیدا ہوئے، جو بعد میں عربیہ کی طرف مائگریٹ کر گئے، اور ان کی نسل سے بعد میں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ خیر، بنی اسرائیل نے اپنے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی لیڈرشپ میں مصر یعنی ایجپٹ کے دروازے کھولے اور اہل مصر و اہل کنعان کو 7 سالہ لمبے قحط سے بچایا، مگر صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل مصر اپنے دین اور عقائد پر واپس آنے لگے۔ اور مصر کے فرعونوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا اور انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ تقریباً 1500 BC میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے فرعون رامسیس II کو شکست دی اور پھر سے بنی اسرائیل کو دا پرومسڈ لینڈ یعنی کنعان فلسطین کی طرف لے گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے قبائل بھی منتشر ہوتے رہتے ہیں اور ان میں اتفاق و اتحاد ختم ہوتا جاتا ہے، لیکن 1040 BC میں بنی اسرائیل کے بکھرے ہوئے 12 قبائل کنگ ساؤل یعنی طالوت کی لیڈرشپ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنی ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ریاست کو اصل شان و شوکت تب ملی کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے کنگڈم آف فلسطین کے بادشاہ گولیات یعنی جالوت کو ہرا کر ان کے کیپٹل سٹی یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اقتدار سنبھالا اور اس ریاست کو مزید وسیع کیا۔ بیت المقدس کو دارالخلافہ بنانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل آف سولومون یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جو بعد میں دا فرسٹ ٹیمپل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہی ہیکل بنی اسرائیل کی پہلی مذہبی عبادت گاہ بنا۔ یہ دور بنی اسرائیل کے اتحاد، شان و شوکت اور روحانی ترقی کا دور تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودی علماء اور ربیز کا گورننس سٹرکچر میں اثر و رسوخ بڑھنے لگا اور بالآخر تقریباً 900 BC میں یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل 2 حصوں
نارتھ میں کنگڈم آف اسرائیل اور ساؤتھ میں کنگڈم آف جوڈا میں تقسیم ہو گئی، اور یوں تاریخ میں پہلی مرتبہ فلسطین کا نام بدل کر کنگڈم آف جوڈا رکھ دیا گیا۔ 720 BC میں ایک اینشنٹ میسوپوٹیمین ریاست اسیرین امپائر نے کنگڈم آف اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، کافی قید ہو گئے، اور کچھ بچے کچے یہودی کنگڈم آف جوڈا کی طرف ہجرت کر گئے۔ کنگڈم آف جوڈا بھی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی، کیونکہ ایک طرف ان کے دشمن اسیرینز تھے اور دوسری طرف ایک اور اینشنٹ میسوپوٹیمیا کی ریاست بیبلونین امپائر۔ تو چند ہی سالوں میں کنگڈم آف جوڈا بھی بیبلونینز کی ہی ایک کلائنٹ اسٹیٹ بن گئی، مگر یہودی باز نہ آئے اور بار بار ریوولٹ کرنے کی کوشش کرتے، جس پر ایونچولی 586 BC میں بابل کے بخت نصر نے کنگڈم آف جوڈا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم پر قبضہ کر لیا، دا فرسٹ ٹیمپل کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودی اشرافیہ کو بابل جلا وطن کر دیا۔ یہ واقعہ بیبلونین ایگزائل پیریڈ کہلاتا ہے اور آج تک یہودی تاریخ کا المیہ بنا ہوا ہے۔ اس ظلم و جبر، جلا وطنی اور سزا کے بعد بھٹکے ہوئے یہودی مونوتھیزم یعنی یکتا پرستی کی طرف واپس آنے لگے۔ 538 BC میں پہلی فارسی سلطنت اکمیڈ امپائر کے سائرس دا گریٹ نے بیبلونینز کو بھاری شکست دی اور سلطنت بابل کو ختم کر دیا۔ سائرس نے یہودیوں کو یروشلم میں بسنے کی اجازت دی اور دوسرا ہیکل سلیمانی دا سیکنڈ ٹیمپل کی تعمیر نو میں یہودیوں کی مدد کی۔ اس ٹائم پیریڈ میں یونان ایک نئی عالمی طاقت بن کر ابھرا۔ پاکستان، ہندوستان، افغانستان سے لے کر مڈل ایسٹ، مصر اور سعودی عربیہ کے کچھ علاقوں تک الیگزینڈر دا گریٹ نے قبضہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ ایک نئے گریک اور ہیلینک ثقافت نے یہودی مذہبی روایات کو کافی حد تک چیلنج کیا۔ یونانی دباؤ اور فورسڈ کنورژنز کے خلاف دا جیوش میکبیس ریوولٹ سامنے آیا اور بالآخر 164 BC میں یہودیوں نے جیوش کیلنڈر کے مطابق 25 کسلیو، جو کہ موجودہ گریگورین کیلنڈر کے اکارڈنگ نومبر یا دسمبر کے درمیان ہی کوئی دن بنتا ہے، یروشلم کو یونانی ظلم و ستم اور اثر و رسوخ سے بچا لیا۔ اسی دن کو آج دنیا بھر کے یہودی ہنوکا کے نام سے مناتے ہیں۔ 63 BC میں رومن امپائر کے جنرل پومپی نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، یہودیوں کے ساتھ کشیدگی بڑھی اور فلسطین سلطنت روم کا ہی ایک صوبہ بن گیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ پیدا تو ایک یہودی فیملی میں ہی ہوئے تھے کہ جس کی لائنیج ٹرائب آف جوڈا سے جا کر ملتی ہے، لیکن آپ کی تعلیمات یہودیت سے بہت مختلف تھی، جو کہ اکثر کرپٹ یہودی علماء کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے علماء یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اور دا اویٹڈ ون ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز نے نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا، مگر آپ کے حواریوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے آپ کے پیغام کو غلط ڈائریکشن میں لیا اور اپنے فائدے کے لیے آپ کی ٹیچنگز کو بگاڑ کر پیش کرنا شروع کر دیا، اور یوں یہودیت سے ہی ایک نئے مذہب عیسائیت کا جنم ہوا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے سدھانت بدھا کا تعلق تھا تو ایک ہندو فیملی سے، مگر ان کی ڈیفرنٹ ٹیچنگز کی وجہ سے ہندوازم سے ہی ایک نیا مذہب بدھزم وجود میں آیا۔ یہودی علماء نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عوام میں مقبول ہوتے ہوئے دیکھا تو ان پر توہین مذہب اور ریاست کا الزام لگا کر رومن امپائر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ مگر جلد ہی یہودیوں نے رومن امپائر کا بھی ساتھ نہ دیا اور تقریباً 70 CE میں یہودی بغاوت کے نتیجے میں رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر قہر برسا دیا اور دوسرے ہیکل سلیمانی دا سیکنڈ ٹیمپل کو بھی مسمار کر دیا۔ رومنز نے اس یہودی بغاوت کو پوری طاقت کے ساتھ بری طرح سے کچل دیا، یہودیوں کو یروشلم سے جلا وطن کر دیا اور اس خطے کا نام بدل کر سیریا پیلسٹینا رکھ دیا تاکہ یہودی شناخت کو اس خطے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹایا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد 610 CE میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا انقلاب برپا کر دیا اور دنیا کے نقشے پر ریاست مدینہ ایک نئی پاور اور انصاف کی امید بن کر ابھری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 636 CE میں یروشلم کو بغیر خون بہائے فتح کر لیا۔ رومن کرسچنز نے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کی یروشلم سے جلا وطنی کو ختم کیا اور انہیں اور عیسائیوں کو یروشلم میں پرامن طریقے سے رہنے اور اپنے اپنے طور طریقوں کے مطابق اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی۔ ریشیڈون کیلفز کے کنٹرول میں جب یہ علاقہ آتا ہے تو بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کو واقع معراج کی یاد میں تعمیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ پھر اموی عربوں کے دور میں بادشاہ عبد الملک بن مروان نے اس پتھر پر کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھ کر جنت کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ڈوم آف دا روک تعمیر کروایا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد جیوس کے سیکنڈ ٹیمپل کی ایک ویسٹرن وال بچی تھی جہاں یہودی آج تک روتے اور عبادت کرتے ہیں۔ اس دیوار کو دیوار گریا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی سارے علاقے کو کلیکٹیولی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ مسلمان اسے حرم الشریف کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس علاقے سے 2 کلومیٹر دور عیسائیوں کا چرچ آف دا ہولی سپلکر لوکیٹڈ ہے کہ جہاں اکارڈنگ ٹو دا کرسچن بلیفز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کیا گیا اور پھر انہیں یہیں پر دفنایا گیا۔ یہ سارا علاقہ رقبہ وائز 71 ایکڑز پر پھیلا ہوا ہے
اور تینوں مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے یکساں اہمیت رکھتا ہے۔ یروشلم سے 10 کلومیٹر دور عیسائیوں کی ایک اور ہولی سائٹ چرچ آف دا نیٹیویٹی ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ مقام اس سرزمین کو مزید مقدس اور تینوں مذاہب کے لیے اور زیادہ اہم بنا دیتا ہے۔ امیدز کے بعد عباسیڈز اور پھر فاطمیڈ عربز نے بھی یروشلم کا کنٹرول سنبھالا۔ خیر، سن 1099 CE میں یورپ میں ایک انتہائی ظالم اور چلاک پوپ آتا ہے۔ پوپ اربن II نے پورے یورپ کو صلیبی جنگوں کے لیے تیار کر دیا۔ انہوں نے چند ہی سالوں میں یروشلم پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ خونریز دور تقریباً 88 ایئرز تک جاری رہا۔ اسی دور میں ایک نیا کرد مسلم لیڈر ابھرا اور اس نے یورپی ظلم و ستم کے ستائے ہوئے یہودیوں اور مسلمانوں کو نجات دلائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایئر 1187 میں کروسیڈرز کو بیٹل آف حطین میں ایک تاریخی اور فیصلہ کن شکست دی اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ What is Jerusalem worth? Nothing. ایوبی کی فراخ دلی کا یہ عالم تھا کہ اس نے عیسائیوں کو ان کی مذہبی عبادت کرنے کی پوری آزادی دی، یہودیوں کو واپس یروشلم میں بسنے اور عبادت کرنے کی اجازت دی، اور یروشلم کے تمام شہریوں کو بغیر کسی مذہبی یا قومی امتیاز کے مکمل تحفظ فراہم کیا۔ مگر سلطان صلاح الدین نے نائٹ ٹیمپلرز کو نہیں چھوڑا اور انہیں فنیٹکس کہہ کر چن چن کر قتل کیا۔ سن 1250 سے لے کر 1517 تک مصر کی مملوک سلطنت نے فلسطین کا کنٹرول سنبھالا۔ انہوں نے بھی مذہبی مقامات کی مکمل حفاظت کی، مگر صلیبی اور صہیونی ابھی تک یروشلم کی شکست نہیں بھولے تھے۔ خیر، سن 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے پہلی مرتبہ یورپ کی طرف اپنی ایکسپینشن کو روکا اور اپنی ساری توجہ مشرق کی طرف مرکوز کر دی، اور سلطان سلیم دا فرسٹ نے مملوکوں کو شکست دے کر فلسطین کو اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے فلسطین کا ایک نیا دور کہ جس کو ہم اس سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ یہ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ تھا کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ فلسطین پروفٹس، کنگز اور وارز کے درمیان کس طرح سے اپنا وجود کامیاب رکھنے میں برقرار رہا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زائنزم یعنی صہیونیت کی بنیاد کیسے پڑی، کولمبس کی ڈسکوری آف امریکہ نے ساری بازی کیسے پلٹ دی، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور روتھسچائلڈ گروپ کا کریشن آف اسرائیل میں کیا کردار تھا، برٹشرز نے یہ ایک لینڈ آف پیلسٹائن 3 ڈیفرنٹ نیشنز کو دینے کے لیے کیا ایگریمنٹس کیا، مکموہن حسین کریسپونڈنس، اسکائز پیکورٹ ایگریمنٹ اور بالفور ڈیکلریشن کیا تھے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ ناکباس کیا تھے، اسرائیل عرب وارز کون جیتا، عرب سپرنگ کیا تھا، اور کون کون سے ممالک اس کا نشانہ بنے، یونائٹڈ نیشنز کی انفیئر بارڈر ریزولوشن نے کس طرح میڈل ایسٹ کو مزید ڈیسٹیبلائز کیا، ابراہمک اکارڈ کب، کہاں اور کن کنٹریز نے سائن کیا، امریکن وار آن ٹیرر نے اسرائیل کو کس طرح سے مضبوط کیا، PLO اور حماس کا قیام کب ہوا اور انہوں نے اس سب سچویشن میں کیا کردار ادا کیا، یہ جنگ اسرائیل عرب وار سے نکل کر اسرائیل ایران وار تک کیسے پہنچی، ایرانین ایکسس آف ریزسٹنس یعنی ایرانین پراکسیز نے اس سب میں کیا کردار ادا کیا، آج پریزنٹ ڈے اسرائیل کیسے میڈل ایسٹ کی ایک واحد ڈی فیکٹو ملٹری مائٹ بن کر ابھرا، اور کیا پاکستان کے ایٹمی دانت اسرائیل کو چھوٹتے ہیں، اور ایران کے بعد کیا اسرائیل کا اگلا ہدف پاکستان ہوگا، ایران محض ایک بہانہ ہے اور کیا پاکستان نشانہ ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ سب کچھ جاننے کے لیے دا این ولاگس کو سبسکرائب کریں۔